بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوران تبلیغ ایک قبرستان میں پہنچے۔ دیکھا تو ایک آدمی قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس جوان نے کہا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ ہماری آپس میں اس قدر محبت تھی کہ ہم دونوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے فوت ہوگا تو دوسرا اپنی تمام عمر اس کی قبر پر گزارے گا۔ اتفاق سے میری بیوی پہلے فوت ہو گئی تو میں اس وعدے کے مطابق اس کی قبر پر بیٹھا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری آپس میں اتنی محبت تھی تو اپنی آدھی زندگی اس کو بخش دے، میں دعا کروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور اپنی نصف زندگی اس کو دینے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اقرار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عورت قبر سے زندہ ہو کر نکل آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو عورت کے زانوں پر سر رکھ کر وہ نوجوان خوشی سے بے غم ہو کر سو گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک نوجوان خوبصورت شہزادہ جو شکار کو نکلا تھا گزرا۔ شہزادے نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت عورت ہے۔ شہزادے کو جب عورت نے دیکھا تو فریافتہ ہو گئی اور شہزادے سے کہنے لگی کہ میں آزاد عورت ہوں اور یہ بدمعاش مجھے شہر سے ورگلا کر لایا ہے، تو اس کو قتل کر ڈال تو میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ شہزادے نے کہا کہ میں کسی کو قتل نہیں کرتا، اگر تو میرے ساتھ چلتی ہے تو اس کا سر زمین پر رکھ دے اور میرے ساتھ آ کر سوار ہو جا۔ عورت نے اپنے خامن کے قتل کروانے کی بڑی کوشش کی لیکن شہزادے نے قتل سے صاف انکار کر دیا۔ آخر عورت اپنے خامن کا سر اپنے زانوں سے زمین پر رکھ کر شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ شہزادہ چلا گیا۔ وہ آدمی جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ عورت نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ شہزادے کے ساتھ جا رہی ہے۔ نوجوان نے پیچھے سے آواز دی کہ ٹھہر جا، میری عورت کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت نے پھر شہزادے سے کہا کہ میں تجھے کہتی ہوں کہ یہ شرارت کرے گا۔ جب وہ نوجوان شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادے نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پکڑ کر باندھ دو۔ چنانچہ نوکروں نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا۔ شہزادے نے اس کو اپنے باپ کی عدالت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا میری بیوی ہے۔ جب عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بدمعاش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے پکڑ کر لایا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا اگر یہ تیری عورت ہے تو تو گواہ پیش کر۔ نوجوان نے کہا کہ میرے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے گواہ ہیں تو پھر ان کی گواہی ہی کافی ہے، لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لایا جائے؟ ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا تم دونوں قید میں رہو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اور بعض روایت میں ہے کہ رات کو خواب میں وہ نوجوان ملا اور اپنا ماجرا سنایا۔ بہرحال صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور اس نوجوان کو اور عورت کو پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ معلومات کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ یہ مرد کون ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یہ بدمعاش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے ورگلا کر لایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ اے اللہ، اس کی جو امانت میرے پاس ہے میں اس کو واپس دیتی ہوں۔
یہ بات اس عورت نے کہنی تھی کہ فوراً مر گئی۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں جس کی قبر پر کئی سال گزارے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے وہ ڈنگ ضرور مارتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والا بنائے اور لوگوں کی دی گئی تکلیفوں سے ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔